آئیے چلے بارگاہ نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشادات زبان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سماعت فرمائیں۔ وعن انس الحسن رضی اللہ تعالی عنہ قال العلم علمانی فعلم فی القلب وكذلك العلم النافع وعلم على اللسان وذلك حجة الله عز وجل على ابن آدم رواه الدارمي او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ وعن انس وعن الحسن ابن علی ابن طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال العلم علمانی وعلم في القلب فذاك العلم النافع وعلم على اللسان فذاك حجة الله عز وجل على ابن آدم۔ حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے فرمایا العلم علمانی علم دو ہے۔ العلم علم جو مطلق علم ہے، علمانی دو ہے۔ فعلم فی القلب بس علم جو فی القلب قلب میں ہے، قلب کا علم ہے، فی القلب قلب میں ہے۔ وذاک العلم النافع وہ علم علم نافع ہے، یعنی نفع پہنچانے والا ہے، نفع دار علم ہے۔ وہ علم علی اللسان اور وہ علم جو بندے کی زبان پر، یعنی جو علم زبان سے ادا کیا جا رہا ہے، ذاک وہ علم حجت اللہ عز و جل وذاک حجت اللہ وہ اللہ
تبارک و تعالی عز و جل کی حجت ہے علی ابن آدم، ابن آدم پر، آدم کی اولاد پر وہ حجت ہے۔ کیا ہم خوش نصیب نہیں ہیں کہ ہمیں ایسے علوم جو حقیقت میں علم ہے، یہ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے آج تک حاصل کرنے کی سعادت حاصل۔ علم ہر کوئی جانتا ہے، اور آج کے دور میں علم کا بہت بول بالا ہے، ہر کوئی اپنے خود علم حاصل کرنا اور اپنی اولاد کو علم سے مزین کرنا چاہتا ہے۔ علم کیا ہے؟ علم کی کتنی قسمیں ہیں؟ علم نافع کون سا ہے؟ نفع دینے والا علم کون سا ہے؟ وہ حضرت حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، العلم علمانی، علم دو ہیں عربی زبان میں، واحد تسمیہ اور جمع، ایک ہے تو واحد، دو ہے تو تسمیہ، اور تین اور زیادہ ہیں تو جب وہ جمع۔ عربی گرامر میں دو کے لیے ایک لفظ ہے، علم علمانی ہے، علم ایک علمانی دو۔ قال العلم علمانی، آپ نے علم کو اس طرح کلاسیفائی کیا، علم دو ہے، دو ہے کہ مانے دو حصے ہیں اس کے، علم ایک ہے لیکن اس کے دو رخ ہیں یا دو حصے، یعنی علم کے دو رخ ہیں۔ فعلم فی القلب، بس علم وہ علم فی القلب جو قلب میں ہے، ذاک علم نافع، بس وہ علم نفع دینے نافع ہے، نفع والا علم ہے۔ وعلم علی اللسان، اور دوسرا رخ علم کا وہ علم علی اللسان، وہ زبان پر، ایک
بتایا علم کا وہ رخ جو فی القلب قلب میں ہے، اور وہ علم کا دوسرا حصہ علی اللسان جو زبان پر ہے، جو زبان پر ہے وہ اس علم کو کیا کہیں گے؟ وَذَاكَ حُجَّةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى ابْنِ آدم۔ تو اللہ عز و جل کی وہ حجت ہے علی ابن آدم، ابن آدم یعنی انسان پر، یعنی آدم کی اولاد، وہ حجت قائم کرنے والی بات جو ہے وہ بھی علم ہے، اور علم حقیقتاً وہ ہے جو فی القلب ہے، قلب میں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے عام دعوت اسلام دینے کے لیے صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو اپنے تمام رشتہ داروں اور مخصوص لوگوں سے خطاب فرمایا، فرمایا کہ میں اللہ کا رسول، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اپنا رسول بنا کر کے تمہارے درمیان بھیجا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کیونکہ آپ کو تمام اہل قبیلہ اور تمام لوگ مکے والے جانتے تھے کہ آپ محمد بن عبداللہ ہیں، بن عبد المطلب۔ یعنی یہ جانتے تھے کہ آپ ہی کے قبیلے میں تشریف فرما ہوئے ہیں، لیکن بصورت بشر یہ جانتے، یہ علم ہے، کیا ہے کہ اس کو بصورت یعنی انسان کی حیثیت سے جانتے تھے اور اپنے ہی اولاد میں سمجھتے تھے، اور اپنے ہی قبیلے کے اندر وہ پہچانتے تھے محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے، نہ کہ محمد رسول اللہ۔ جب آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لوگوں نے کہا یہ کون سی نئی بات بتا دی، ہم اللہ ہی کو معبود مانتے، لیکن کعبۃ اللہ کے اندر اللہ کے ہر صفت کے تعلق سے ایک بت کو رکھ کر اس کی پرستش و عبادت کرتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ جس کو میں کرتا ہوں، جس کو میں جانتا ہوں اور پہچانتا ہوں، وہ اللہ
وہ اللہ نہیں جس کو تم جانتے ہو۔ اللہ وہ نہیں ہے جس کو تم اللہ سمجھ کر پہچانتے ہو، لیکن وہ اللہ جو میرے قلب میں ہے، جس کو میں پہچانتا ہوں، یہ وہ علم ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کا قلب میں۔ تو جس طرح اللہ کی ذات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچانتے ہیں، اسی طرح اس کا علم جب دوسرے میں آ جائے، دوسرے قلب میں آ جائے، دوسرے لوگوں میں آ جائے، وہ ہوگا علم فی القلب۔ جو کوئی بھی اللہ کے تعلق سے جو گمان رکھتا ہے، وہ علم نہیں ہے بلکہ وہ گمان ہے۔ علم وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرفان رکھتے ہیں۔ وہ جس طرح آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانتے ہیں، وہی بات اسی طرح اگر ہمارے قلب میں آ جائے تو وہ علم فی القلب ہو جائے گی۔ تو جو صحابہ نے کہا آمنا، ہم ایمان لائے، تو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قلب مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم رکھتے ہیں، اسی طرح جب تک نہ ہو جائے وہ علم فی القلب نہیں ہوتا۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ علم وہی ہے جو فی القلب ہے۔ ہمارے قلب میں جو علم آیا ہے وہ ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے منتقل ہوا، اسی طرح جس طرح کہ آپ اس کو پہچانتے اور جانتے ہیں، اس کا علم رکھتے ہیں۔ پھر اس علم کو جب آپ اپنی زبان مبارک سے بذریعہ وہی الفاظ وہی میں اس کو منتقل کرتے ہیں، تو وہ علم ہوا علی اللسان، وعلم علی اللسان۔ ابن آدم، وہ حجت قائم کر دیا ابن آدم، جو علم وہی ہے جو انسان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سے اپنے زبان مبارک پر ادا ہوا ہے، اس کو علم اللسان، اور وہ حجت اللہ، وہ اللہ کی حجت۔ جب تک کہ جس طرح آپ اس کو پہچانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عرفان، یا آپ جس طرح اللہ کی الوہیت کو اپنے قلب میں رکھتے ہیں، اسی طرح جب تک دوسرے کے قلب میں نہ آئے، اس میں تھوڑا فرق رہے،
یا وہی سمجھ اور عرفان نہ آئے تو قلب سے قلب منتقل، علم قلب سے قلب میں منتقل نہیں ہوا۔ حقیقتاً علم وہ ہے جو قلب سے قلب میں منتقل ہوتا ہے، اسی طرح بالکل مان لیجئے کہ جتنے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین گزرے ہیں، تمام کے تمام اس طرح کے قلب مبارک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھا، اسی طرح آپ نے ان کے قلوب میں اس کو منتقل فرمایا، اور قلب سے قلب میں علم کا منتقل ہونا یہی اصل اور حقیقت ہے۔ ورنہ جو علم ان کی زبانوں پر ہے، جس طرح وہ خود جانتے ہیں، وہ صرف علم علی اللسان ہے، اور وہ صرف حجت قائم کرنے کے لیے ہے۔ حقیقت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ حجت اللہ علی ابن آدم، بہت زیادہ اس کے اندر وضاحت کی بات، الفاظ کم ہیں اور بات چھوٹی لگتی ہے، لیکن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا علم دین اور علم ایمان و عرفان کو ان الفاظ میں بند فرمایا۔ جو علم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے صحابہ کے قلب مبارک میں منتقل ہوا اور تابعین کے قلوب میں اسی طرح منتقل ہوا، اور اسی طرح تبع تابعین کے قلوب میں منتقل ہوا، اسی طرح ائمہ دین ائمہ اربعہ کے قلوب میں آیا، اور اسی طرح صوفیاء کرام کے قلوب میں آیا، اور اولیاء اللہ کے قلوب میں آیا۔ یہ قلب سے قلب، قلب سے قلب منتقل ہوتا ہوا ہم تک پہنچا ہے۔ اور جو حجت اللہ، جو علم اللہ کی حجت ہے، وہ کتابوں میں منتقل ہوتا ہوا ہم تک پہنچا۔ جو علم حجت اللہ ہے علی اللسان، یعنی لکھا ہوا جو زبان سے ادا ہوتا ہے، وہ صرف حجت کے لیے ہے۔ حقیقت وہ ہے کہ جو قلب سے قلب میں منتقل ہے۔ میں وضاحت کرتا جاؤں، میری زندگی کافی نہیں ہے ان الفاظ کو ہمیں سمجھنے کے لیے، ان حقائق و دقائق کو سمجھنے کے لیے۔ بس اگر ہمیں رہبر مل گیا ایسا کہ جو قلب سے قلب میں علم کو منتقل کرے، تو ہماری زندگی مان لیجیے کامیاب۔ اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لہ الاسماء الحسنی من احصاها دخل الجنہ۔ لا الہ الا انت یا اللہ، لا الہ الا انت یا اللہ، لا الہ الا انت یا اللہ، لا الہ الا انت یا اللہ،
لا إله إلا أنت يا الله 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 أستغفرك 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 يا باطن 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 أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعين المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الحادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصدوق يا الله 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 يا باطن 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 يا باطن
یا باطن یا باطن یا باطن یا باطن یا باطن یا باطن یا باطن یا باطن یا باطن یا باطن یا باطن یا باطن یا باطن یا باطن یا باطن یا باطن یا باطن یا باطن یا باطن یا باطن یا باطن یا باطن یا باطن یا باطن یا باطن یا باطن یا باطن یا باطن یا باطن یا باطن یا باطن یا باطن یا باطن یا باطن یا باطن یا باطن یا باطن یا باطن یا باطن یا باطن یا باطن یا باطن یا باطن یا باطن یا باطن یا باطن یا باطن یا باطن یا باطن یا باطن یا باطن یا باطن یا باطن یا باطن یا باطن یا باطن یا باطن یا باطن یا باطن یا باطن یا باطن یا باطن یا باطن یا باطن یا باطن یا باطن یا باطن یا باطن یا باطن یا باطن یا باطن یا باطن یا باطن یا باطن یا باطن یا باطن یا باطن یا باطن یا باطن یا باطن یا باطن صلی اللہ علی سیدنا محمد السید 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 صلی اللہ علیہ یا ایھا النبی 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 السید وسلم علیہ اللہ اللہ واللہ واللہ اللہ واللہ 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 اللہ واللہ 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 اللہ واللہ 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 اللہ واللہ 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 اللہ واللہ اللہ واللہ واللہ اللہ واللہ واللہ اللہ واللہ اللہ واللہ واللہ اللہ واللہ اللہ واللہ اللہ واللہ واللہ
اللہ هو اللہ 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 رب العالمین الرحمن الرحیم مالک ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین قل هو الله احد والله الصمد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد والله الصمد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له قل هو الله احد والله الصمد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم اوصل صواب ما قرانا من كلامك العظيم وما صلينا على نبيك الكريم وما ذكرنا باسمك الله باسمائك الحسنى الى روح سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم الى جميع الانبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين خصوصاً الى روح غوث الثقلین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم الى خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم الى روح قادر ولی شاہ الحمید گنج سوائی سہر غربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم الى ارواح سلاطین اربع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم الى ارواح کل یحیی فی سلسلتنا خصوصاً الى روح جدی سیدی نوری شاہ رضی اللہ عنہ ثم الى روح سیدی و مرشدی و مولائی سیدنا سید محمد عامر کلیم رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم الى ارواح والدین رحمۃ اللہ علیہم ثم الى ارواح الذین سبقونا بالایمان اللهم ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا سهل لنا مهماتنا وانت تعلم حوائجنا يا قاضي الحاجات اللهم انصر من نصرنا اللهم اغفر من خذلنا اللهم استنا بسترك الجميل اللهم سخر لي اعدائي كما سخرت بها لسليمان بن داود عليه ولينهم كما لينت الحديد لداود عليه وذللهم كما ذللت فرعون لموسى عليه السلام وقهرهم كما قهرت أبا جهل لمحمد عليه السلام بحق كاف يا عين صاد وبحق ها ميم عين سين قاف ثم بكم عميا فهم لا يرجعون ثم بكم عميا فهم لا يعقلون ثم بكم عميا فهم لا يبصرون إياك نعبد وإياك نستعين وسيكفيكهم الله وهو السميع العليم والحمد لله رب العالمين صدق المرسلين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ تمام کو اللہ تبارک کی جانب سے سلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام رحمت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم ہم تمام پر رحمت النظر برحال وارم یا رسول اللہ غریبا بے نوائل خاک سارم جان